جس کے گھر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے، یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا، اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے، اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز. لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جمع ہو جائے کہ ان بیچاروں کو غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے، تھوڑا غم ہلکا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے. عیدی دینے کی شرعی حیثیت، عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے. بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو. تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے. ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں. تو ہلکا رکھنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے. اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے. عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ، عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے، عید منانا مشکل ہو جاتا ہے. بندہ نکلا اور ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب سے عید ملیں گے، تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے. تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. بس مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. میں نے تو دیکھا ہے لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں. اب آپ گلی میں جا رہے ہو، آگے سے 10 آدمی آ رہے ہیں، او بھائی آدمی کہتے ہیں ہر ایک سے 3 دفعہ ملو، تو 10 کو 3 سے ضرب دیں 30 دفعہ. تو 30 دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے، پھر آگے 5 آدمی آ رہے ہیں تو 5 × 15 وہ ہو گئے. پھر تو تھوڑے یعنی اتنی ٹینشن ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلا گھر میں رکھ کے آتا یا اس کی عید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلا بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا. تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں نہ لگوائیں. تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں. میں نے دیکھا بھائی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا، بھائی ادھر سے ٹن مار، بھائی یہاں سے نکل. تو اتنی ٹینشن. تو اس لیے جو ہلکا شریعت نے جس کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکا ہی رہنے دیں. تو مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں. وہ بھی مصافحہ بھی جب کریں جب آمنا سامنا ہو جائے. نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مصافحہ کرنے بندے کے پاس جا رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. بس اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل لیا کریں. اچھا بھائی، عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تہذیب انور اتر پردیش. نہیں جی، عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی. عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے. عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ وسیم احمد، اچھی بات ہے، دعا ہے مبارکباد. مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. عید سے پہلے نوافل پڑھنا، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک نفل پڑھنا کیسا ہے؟ نبیل اعوان، مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. فجر پڑھ کے گھر جائیں اور عید کی تیاری کرنا شروع کر دیں. عیدگاہ میں آ کے نوافل پڑھنا صحیح عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے. عید الفطر کتنے دن کی ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کڑک سے. عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے. عید الاضحیٰ میں قربانی کے ایام 3 ہیں، 3 دن ہیں، اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے احکام 4 دنوں تک رہتے ہیں، 3 دن تک قربانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام. اور عید الفطر کا جو حکم ہے وہ 1 ہی دن تک رہتا ہے، کیونکہ 1 ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے، اگلے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ. چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے. اس پر میں مستقل بیان ایک کر چکا ہوں. دیکھیں، عید کی رات، بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں. لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجے حسن تک پہنچ جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں، تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، عید کی رات اور بقرعید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے. لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے، دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہے. قیاس کے خلاف اس لیے ہے کہ دیکھیں شریعت کا ایک حکم، شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو.
کیوں کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا. اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراویح ختم, کیونکہ رمضان کے احکام جو تھے وہ ختم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے. اس میں یہی حکمت تھی, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے. تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی, رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی, اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں. حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے, لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے. اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے, اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو, اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا, تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے. تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے, تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے. تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ, اتنی فضیلت کی رات ہے تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں, تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا, صبح اگر آپ تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر. تو یہ سب چیزیں یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. تو اسلام میں دن جو ہے, رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے. تو روزے کے دن میں, رمضان میں دن میں روزہ, رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت. اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی, تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں. لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں, تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے. تو پھر اس میں عید کی رات نہیں, پھر اگلے دن بھی کرے, اگلے دن بھی کرے, تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے. تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں, تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات, جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے, دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ شمس الحق راول پنڈی سے. میرے علم میں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت ہو چاند رات میں دعاؤں کی قبولیت کی. باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں متعین کیا, جب چاہیں دعا کریں, لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں میرے علم میں. اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو, ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے سب کچھ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں. تو میرے علم میں اب تک ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی ہے, کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر کسی کے علم میں ہو تو کائنڈلی وہ حدیث کا ریفرنس بھیج دی. چاند کی پیشن گوئی کرنا کیسا ہے؟ شریعت میں چاند کی پہلے سے پیش گوئی کرنے کی کیا حقیقت ہے؟ کیا پیش گوئی کا یہ پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ عید فلاں تاریخ کو ہوگی؟ محمد ندیم کراچی. جی ہاں جی, فلکیات کے علم میں بڑی ترقی کی ہے. بعض دفعہ فلکیات سے یقینی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے. تو اگر ماہر فلکیات کو 100% یقینی طور پہ کیلکولیشن سے پتہ چل گیا اور وہ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض دفعہ فلکیات کے ماہرین خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی امکان ہے, تو پھر وہ پیش گوئی امکان ہی کی کریں. یعنی وہ بتائیں کہ بھئی امکان 29 کا بھی ہے 30 کا بھی ہے, وہ یہ بتا دیتے ہیں اتنے % امکان ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے ہلال کمیٹی کو آسانی ہوتی ہے. باقی ہلال کمیٹی نے کرنی اپنی ہی ہوتی ہے, وہ فلکیات والوں کی پیشگوئیوں کو آج کل لفٹ نہیں کراتی ہے. رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا. رویت ہلال کمیٹی نے روزے کا اعلان نہیں کیا, مگر کسی گاؤں میں چاند دیکھا گیا تو وہ گاؤں والے روزہ رکھیں یا نہیں؟ اسد اللہ لغاری سے نہیں رکھ سکتے, کیونکہ چاند کے ہونے نہ ہونے کے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی شریعت نے گورنمنٹ کو دی ہے. تو گورنمنٹ یا اس کی طرف سے نامزد کمیٹی, تو جب تک وہ کمیٹی اعلان نہیں کرے گی, ایسے تو آپ خود بتاؤ نا, ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ ادھر گواہی لے رہا ہے, وہ ادھر گواہی لے رہا ہے, تو ہر گلی محلے میں پھڈے ہوں گے پھر تو اس لیے یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہے. ہاں, گاؤں والوں میں جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رکھ لے, لیکن اس کی گواہی دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو موسٹ ویلکم, آپ رکھیں روزہ بھائی.
ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا حکومت کا اعلان نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو گواہی دینا، گواہی کو لینا، گواہی کو سن کے اس پہ فیصلہ کرنا، یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کو اس کا حق حاصل ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں نا، کوئی قتل کے کیسز ہوتے ہیں، چوری کے کیسز ہوتے ہیں، ہر آدمی تھوڑی ٹھیے لگا کے بیٹھتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ. اچھا بھائی، پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے، چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ جب رکھنا چاہیے جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی، تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی. لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکم کے فیصلے کی شرعاً پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں، تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے، یہاں کے نظام کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے، یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے، وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا، تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا. جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے، اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرعاً ہم پر بھی حجت ہوگا. تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شب قدر میں عبادت 83 سال کے برابر ہے. آج کل یہ SMS چل رہا ہے کہ جو کوئی شب قدر میں صدقہ یا نفل یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ زوجہ منصور کرک سے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 1000 راتوں کے برابر، 1000 مہینوں کے برابر ہے تو وہ 83 سال بنتے ہیں. تو جو بھی عبادت کریں گے تو وہ 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گی. چاہے قل ہو اللہ پڑھیں، چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں، چاہے تلاوت کریں، چاہے یعنی کوئی اور تلاوت کریں، چاہے آپ نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، تو ساری عبادتیں کرنی چاہیے اس میں، کیونکہ ہم کو تمام عبادتوں کی ضرورت ہے. ہمیں نماز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں تلاوت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں صدقات و خیرات کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں توبہ استغفار کی بھی ضرورت ہے. تو عبادت کی جتنی قسمیں لیلۃ القدر میں سب کی کوشش کرنی چاہیے. صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا، کیا 3 بندے صلاۃ التسبیح کی جماعت کرا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی کراہت تو نہیں ہے. زبیر راولپنڈی، بدعت عمل ہے، صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں کرنی چاہیے. رمضان میں دن میں کھانے پینے کی چیز بیچنا، رمضان المبارک میں دن میں کھانے پینے کی چیز بیچنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سمیع اللہ، حرام ہے، ناجائز ہے. اگر آپ ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی نیت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو، یعنی غریب کہہ رہا ہوں، بیماروں کے لیے، بعض دفعہ بیماروں کے لیے کسی علاقے میں مجبوری ہوتی ہے تندور لگانا، اس میں لوگ پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے، تو جیسے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، تو مسافروں کے لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ رمضان میں ایسے کھلے عام ہوٹل کھول کے بیٹھ جائیں گے تو یہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والی بات ہے، پھر یہ حرام ہے، ناجائز ہو جائے. رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا، رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا اور اس خطبے کو الوداع الوداع شہر اس خطبے میں الوداع الوداع شہر رمضان پڑھنا کیسا ہے؟ ارمان صاحب یوپی سے. یہ بھی نبی سے ثابت نہیں ہے اور اس کو جمعۃ الوداع کہنا کی بھی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے. جمعے کو آپ الوداع اس لیے کہ رخصت ہونے والا جمعہ، الوداع کا مطلب رخصت، تو الفاظ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لوگ اس جمعے کو دوسرے جمعے پر فضیلت دیتے ہیں، جبکہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے الگ سے کوئی شرعی احکام حدیث سے ثابت ہے. ہاں لوگوں کی طبیعت میں ایک جوش اس بیس پر ہوتا ہے کہ اب انسان کے بچے بن جاؤ، اب آخری جمعہ آ گیا اور بڑا دن آ گیا، اب جمعہ بھی رمضان میں نہیں آئے گا، تو ایک اس بیس پر ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے. وہ احساس ہونا برا عمل نہیں ہے بلکہ اچھی ایمان کی علامت ہے کہ بھئی اب جا رہا ہے، یعنی جمعے بھی سارے ختم ہو گئے، اب رمضان کا ہمیں جمعہ بھی نہیں ملے گا. تو اس بیس پہ کسی کے دل میں آخری جمعہ آنے سے عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے کوئی الگ سے شرعی احکام نہیں ہے جمعۃ الوداع کے، نہ اس کی کوئی الگ سے شریعت میں فضیلت ہے. اور اس دوران خطبے میں یہ پڑھنا
الوداع الوداع یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، خطبہ وہی جو مسنون ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ فجر کی اچھا یہ ہے پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینا، بینک سے جو نئے نوٹ ملتے ہیں بعض لوگ اسے آگے فروخت کرتے ہیں، مثلا 1000 روپے 1200 کے عوض، کیا یہ کاروبار سود تو نہیں بنتا؟ سراج الدین کوئٹہ سے۔ سراج الدین صاحب یہ خالصتاً سود ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لعنتی عمل ہے، اس کو فوراً سے پہلے چھوڑ دیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں کر رہے تو جو کر رہا ہے اس کو بول دیں چھوڑ دو اس کو۔ جمعۃ الوداع اور عید میں نیا لباس پہننا، رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع اور عیدین میں نیا لباس پہننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں۔ حفصہ نور۔ دیکھیں الگ سے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نیا لباس پہنو، لیکن یہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن بھی اور عید کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لباس پہنتے تھے۔ تو اگر کوئی بہترین لباس کے لیے نیا لباس سلوا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں عید کی بات کر رہا ہوں، جمعۃ الوداع کی نہیں۔ تو عید کے دن نیا لباس سلوا لینا چاہیے، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہم ذرا ذرا سی باتوں پہ نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں، کسی کی شادی میں جانا ہے، ختنے تک میں جانے کے لیے کپڑے سلوا رہے ہیں آج کل لوگ۔ تو عید تو شاعر اسلام میں سے اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے خوشی منانے کے لیے، تو اس میں اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پراپر نئے کپڑے سلوائے اور اچھی کوالٹی کے کپڑے سلوائے، اور اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں، خواتین کو بھی چاہیے مردوں کو بھی چاہیے۔ باقی جمعۃ الوداع کے دن اچھے کپڑے پہننا جمعہ ہونے کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، لیکن جمعۃ الوداع کی الگ سی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اس لیے اس دن آپ جیسے جمعے کو کپڑے پہنتے ہیں، چاہے نئے پہنتے ہیں یا پرانے استری کر کے دھو دھا کے نیا بنا لیتے ہیں، تو عام جمعوں کا جو حکم ہے جمعۃ الوداع کا بھی وہی حکم ہے، اس میں الگ سے نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ختم تراویح پر مٹھائی بانٹنا، کھانا کھلانا، مساجد میں ختم تراویح کے نام پر بریانی یا شیرینی بانٹنا کیسا ہے؟ عابد محمود، بہت بری اور ناپسندیدہ رسم ہے، بچکانہ رسم ہے ایک قسم کی، خاص طور پر مٹھائی اور لڈو بانٹنا تو بہت ہی بچکانہ، جیسے بالوشاہی بٹ رہی ہے، جیسے پتہ نہیں کیا کیا تم نے، بچکانہ حرکت ہے، قبیح رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ باہر ملک والے صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے؟ ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، پاکستان میں ہمارے گھر والے ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کریں تو کس حساب سے ادا کریں گے؟ ریال کے حساب سے یا پاکستان کے روپیے کے حساب سے؟ محمد رفیق سعودی عرب میں جو صدقہ فطر دے رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی دیکھی جائے گی اور اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی، تو اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی۔ تو سعودی عرب میں اگر کسی نے صدقہ فطر دینا ہے اور دینا پاکستان میں ہے، خود سعودی عرب میں رہتا ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا میرے بھائی 2.25 کلو یا 2.25 کلو آٹا ہے، کیونکہ علماء میں بعض کہتے ہیں 2.25 کلو، بعض کہتے ہیں 2.25 کلو، تو وہاں کا دیکھا جائے گا 2.25 کلو آٹا کتنا ہے، پھر کتنے ریال میں آ رہا ہے، پھر یہاں فون کر دیں بھائی یہاں سعودیہ کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں تو پاکستان میں اتنے پیسے ادا کر دو۔ اعتکاف سے نکلنے والے کو پھول کا ہار پہنانا، اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ولی الرحمان۔ یہ بھی ناپ عجیب سی حرکت ہے، کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑی نامناسب سی بچکانہ سی حرکت لگتی ہے۔ اعتکاف کر کے آ رہا ہے اس کو بس سلام کریں، مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، بھائی اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا، اب تشریف رکھیں، بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں سے پاک زندگی گزاریں، اتنا کافی ہے۔ پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے، میں حرام کی بات نہیں کر رہا، ناپسندیدہ ہے۔ بہرحال شوہر اور بچے الگ الگ ملک میں ہوں تو صدقہ فطر کیسے دیں گے؟ دوسرے ملک میں مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کا صدقہ فطر کس قیمت کے حساب سے دیں گے؟ انور شاہ، میں نے بتایا جو بندہ جہاں رہتا ہے وہ وہاں کی قیمت کے حساب سے دیکھے گا، یہ پورا مسئلہ بھی میں بتا چکا ہوں، چاہے دوسرے ملک میں دے رہا ہو۔ صدقہ فطر عید کے بعد دے سکتے ہیں کیا؟ صدقہ فطر عید کی نماز تک ادا نہ کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ عبد المہیمن پھر عید کے بعد دے دیا جائے، یہ قضا نہیں ہوتا، لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر لیا جائے، جتنی جلدی ادا کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہے۔ باقی عید نہیں دیا تو پھر عید کے بعد دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کے بغیر کیا روزے قبول نہیں ہوتے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقہ فطر کی فطرانہ کی ادائیگی تک رمضان المبارک کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں؟ حافظ سلیمان، نہیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، صدقہ فطر ایک الگ سے شریعت میں حکم ہے، روزے الگ سے ہیں، تراویح الگ سے، یہ آپس میں ان کا لنک نہیں ہے، تو اس لیے صدقہ فطر کسی نے ادا نہیں کیا تو روزے ہو جائیں گے، لیکن جب پورے رمضان کے روزے رکھ لیے، اتنی ٹینشن والا کام کر لیا، کہتے ہیں ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا، ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی، تو جب رمضان کے اس نے اتنا ٹف حکم جو روزے تھا وہ اتنا ٹف حکم ادا کر لیا، تو 200-250 روپے دینے میں کیا جا رہا ہے اس کا، تو دے دے صدقہ فطر بھی، تاکہ پورے رمضان کی جو جتنے بھی شرعی حکام ہیں وہ اس کو یہ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔
تو اتنی مشکل عبادت کر لی اور ایک چھوٹی سی عبادت نہیں ہو رہی، اس سے حیرانگی کی بات ہے۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں۔ ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا، ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے۔ تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر۔ اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول۔ جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح۔ روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہماری روح کے لیے، روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے۔ روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے۔ عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے۔ یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا۔ تو ہمیں جو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتا چلا، اور نبی کو کس سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ نماز کا ہمیں پتا چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے۔ تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو۔
تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے، روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار۔ بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں، جملہ ادھورا چھوڑوں گا اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اچھا لگے یا برا لگے، میرا اصول ہی یہی ہے۔ تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ، مجھے ایک اندازہ تو ہو نا کہ دماغ حاضر بھی ہے، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایک کا خپل طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا، ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا، جملہ مکمل چھوڑوں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو، مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی، اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا، تراویح کیوں دی، تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں، وہ صبح اٹھیں گے جاگنگ کریں گے، روح کے لیے، باڈی کے لیے۔ یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا، فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں جاگنگ کرتے ہیں۔ ہم پوستیوں کی طرح معذرت کے ساتھ ہماری قوم صبح اٹھتے ہی نہیں ہے۔ یہ جو ریز آ رہی ہیں نا، ریز، ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ اچھا تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے، صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے، ڈائٹنگ، یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے، تمیز سے کھائیں گے، 1 گلاس دودھ، پھر 2 انڈے ہاف بوائل، ٹھیک ہے نا، پروٹین لینے ہیں، پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی۔ تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے، روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی، حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے۔ بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں، جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا، میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے اس سے، یا تو اس کو بند کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ریکارڈ کر لیں ویسے ہی، اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں، اس کو بند کر دیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، سیٹنگ، اپنی سیٹنگ، اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو، وہاں سے تو ہو گئی، اب ادھر سے بھی پانا لا کے نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کریں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا، دیکھو انسان جو ہے نا، انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو۔ اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو، ایسا ہی ہے نا، اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو۔ تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو، تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟ پھر بھائی آج اچھا انسان اسے کتنے ہوئے اتنا ویٹ اٹھایا ہوئے، تو اٹھا سکتے؟ وہ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے۔ بھائی آپ بہت اچھے، میں کیا ہوں؟ میں گندا ہو گیا، یہی مطلب ہوا نا۔ تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں۔ چیتے کی سپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے۔ جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے۔ تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے، اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں، پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے۔ تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا، گندا میٹیریل، پیٹ میں ہر وقت گند اور مرنے کے بعد بھی گند۔ ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے، ایک اسکن کی، کھال کی، جس سے انسان کی گندگی چھپ جاتی ہے۔ بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی، جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنا گندا۔ اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت
کہ اگر وہ دنیا میں آ جائیں تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے، اتنا گندا. اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، گند. ناک جتنے سوراخ ہے نا انسان کے، کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی. کان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے. ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا ان سے تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے. ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھائی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں، کبھی دیکھا؟ بول دو نا نہیں دیکھا تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں. آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ سے بھی گند نکلتا ہے. تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند، ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے. اس لیے کہ اندر ہے ہی گند، بھرا وہی گند ہے. کاٹو تو خون نکلتا ہے، وہ بھی ناپاک. کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے، ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی، جس کی وجہ سے وقار قائم ہے. جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا اندر کیا ہے. اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے؟ پانی کا غلیظ قطرہ. پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گند ہی بھرا ہوا ہے. ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور فیوچر کیا ہے؟ جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع. یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے صاحب ہیں، یہ چیف ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، جو بھی ہو بھائی آپ. جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی، آنکھیں ابلنا شروع ہو جائیں گی، ہاتھ خود بخود کرنا شروع. اتنی بدبو لاش کبھی دیکھی ہے؟ کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑ گئی ہو. اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ. کیڑے کھانے، آنکھوں میں کیڑے، کان میں کیڑے، ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے، اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں. وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے. انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے. جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے. روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے. کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے. اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے. ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. کیا زبردست شعر ہے. اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کیا ہے. جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا، اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں، میں خانہ جسے کہتے ہیں، آواز صاف آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں. ادھر ایک پیا ختم ہوا لیا دوسرا پیا، ٹھیک ہے نا. تو جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو، کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا، دم بھر بھی یہ ساغر رکا. ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم، میں مر جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے، یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے. میرے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کے پیالے جو گھوم رہے ہیں. تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے، ایسا چسکا لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکا لگتا ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں. کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے، کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے، ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کیفیت ہوتی ہے کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی، جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے
جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں، ان کی روح کو تسکین، بولو نا بھائی، نہیں ملتی. تو روح کی بات ہے. جیسے ہیروئنچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے، لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا. اسے تو بدبو آتی ہے، اسے تو گھن آتی ہے. تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے. تو اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے. تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے. اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان، روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی. یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو، پیدا ہونا شروع. اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی، عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی. تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی. لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں، وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر، کسی چیز فکر لیس، ٹینشن فری زندگی. ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن. کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے کھا کھا کے دھماکے سے پھٹ جائیں گے اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق. تو رمضان میں اللہ تعالی دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے. جب آپ دنیا میں دو طاقتیں، دو نظریات چل رہے ہیں. جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے. ان کی پوری دوڑ دھوپ اور قانون سازی اسی کے لیے، مکان سستا ہو جائے، روٹی سستی ہو جائے، کپڑا سستا ہو جائے، ہر ایک کا علاج فری ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، جس کے جو دل میں خواہش آئے وہ خواہش پوری ہو جائے. اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اسی کو عیاشی کہتے ہیں. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کرو گے، ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی. جیسے کورونا وائرس کے کہتے ہیں نا 1 سے 100 ہو جاتے ہیں. اب جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے، تو بس ایک دفعہ کیا، اب وہ ملٹی پلائی، بولو بھائی، ہوتا چلا جا رہا ہے نا. ایک خربوزے کا بیج ڈال دو، اب مزید بیج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے شاعر نے کہا ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی، کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں. جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے. وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، بہت سے لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی، اب انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے، آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے. تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسی کام بھی بتائے ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دل نہیں چاہتا مگر اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. دل کی خواہشات کو جتنا کچلیں گے روح کو طاقت اتنی زیادہ ملے گی اور روح کو تسکین ملتی ہے اس سے. تو اسلام نے ہمیں اپنے جسم کی خواہشات کو کچلنے کے لیے روزہ دیا. روزہ رکھو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب. کیسا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں. مجھے تو آپ ابھی بھی پھیکے پھیکے سے ہی لگ رہے ہیں. عجیب سا نا کسی کام کا دل لگ رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ گٹکا کھا سکتے ہیں، نہ پان کھا سکتے ہیں، نہ سگریٹ پی سکتے ہیں، نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں. سوکھا سوکھا سا منہ ہوتا ہے سب کا. روزے کی حالت میں دیکھو سب کی حالت کیا ہوتی ہے. کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. اللہ نے کہا بس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، کتنے 29 یا 30. آسان کام تھوڑی ہے. پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، نماز میں باؤنڈ کر لینا اپنے آپ کو. آج دنیا میں دنیا پرستوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے. وہ ٹائم کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اس سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے. تو اللہ نے کہا کہ کرو یہ کام، تمہارا دل نہیں چاہتا مگر تمہیں کرنا پڑے گا.
تو جب انسان بار بار اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلتا ہے نا تو اس کی روح کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی. اتنی روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جو اسلاف کے واقعات ملتے ہیں, عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے, یہ تو تواتر سے ثابت ہے. بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں وہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے ایک دن میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا, ورنہ وہ سارا موضوع چینج ہو جائے گا. اسلاف سے, صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا انہوں نے. حدیثوں کا مطلب جو ہے نا پروفیسروں سے مت پوچھو, یہ صحابہ اور تابعین سے پوچھا کرو کہ کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو, یہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. وتر کی جو 30 رکعت ہے نا, اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات 1 رکعت میں پورا قرآن. حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا, فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے, آج تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا. کتنے گھنٹے کی نماز ہو گئی فجر کی, اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف سے رو کے گر جایا کرتے تھے. فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن کے یاد کر لی, زبانی یاد ہو گئی مجھے. کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں, کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں, کتنی. آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم. اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا. مرد تو تھڑے چھڑے پہ جا کے بیٹھ گئے, 2-4 لونڈے لپاڑے بیٹھ گئے, کچھ ادھر بات کر لی, کچھ ادھر چلے گئے, ڈبو اسنوکر. خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھی. آج سب کے ہاتھ میں کیا آ گئے, موبائل, واٹس ایپ, بس ہر وقت. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں تقریباً 1.5-2 سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. جیسے قومے کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ ہو گئی تھی کیفیت. تو ہوش نہیں تھے ہم, کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تسبیح جیسے ہی پکڑاتے تھے نا فوراً چلنا شروع, اور زبان بھی چلنا شروع. کیوں؟ لاشعور میں یہ چیز, بولو نا بھائی, بیٹھ گئی. کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑھی ہے نا, تو اب ہوش نہیں ہے. تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئی اللہ کا نام شروع. میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ان کے سامنے, تو سورہ یاسین کا تلاوت کے جو کوئی لفظ چھوٹ جاتا نا تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. جیسے آخری لفظ آ رہا ہے نا مبین, تو وہ رک گیا تو وہ ان کی زبان سے نکل. ایک لاشعور میں سورہ یاسین بہت پڑھی ہے انہوں نے. تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو, اللہ ہم سب کو بچائے, تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہوش میں نہیں ہوں گے. کوئی تسبیح لا کے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے. جیسے ہی موبائل لا کے پکڑائیں گے نا, ٹھک ٹھک چلنا, فوراً سب سے پہلے لاک کھلے گا اس کا. حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. موبائل ہے, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ایک دم چلنا شروع, ٹھک ٹھک ٹھک, میسج بازیاں. اور بھائی کیا کر رہی ہو, دوپٹہ کہاں سے خریدا, خواتین کی نا. چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے. جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے, جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو تو گانا شروع کر دیا انہوں نے. حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا. موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے, گانے گا رہے ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ, نہیں, گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں, جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں,
یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے۔ تو ذکر سے محبت پیدا کریں۔ آج ذکر کی لذت نہیں ہے، بس ایویں ہی بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی۔ کیسے پیارے کلمات ہیں، کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی۔ کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے، ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے، اس کو اتنے پیسے دینے ہیں، وہ کاروبار بند ہو گیا، اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے۔ جس نے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ، یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، یہی قبر میں اتاریں گے۔ جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر، اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں۔ اور اگر کورونا سے مر گئے نا، اللہ بچائے، تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے، بولیں گے یہ تو مر گیا، ہمیں نہ مار دے کہیں۔ دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں۔ یہ تو انسان کی محبت ہے، یہ تو اوقات ہے انسان کی۔ تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا، وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے۔ اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے۔ کتنا قریبی تعلق، ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے، دکان کھلوانے کے لیے، کاروبار کھلوانے کے لیے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے، ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے، اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے، اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو، بہت کم لوگ ملیں گے۔ کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا، وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا۔ او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا۔ خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، بہن کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا، لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو، بولو نا بھائی، مزہ آتا ہے۔ مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیسا چل رہا ہے بزنس، کیا ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا۔ جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں، تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا۔ میرا دور زندگی ہے جو دور جام ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا۔ جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر، تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے، ارے جہنم کی بات چل رہی ہو، وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں، سانپ بچھو، اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا۔ تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، پورا بیان چینج۔ اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ، پھر یہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ یعنی ہمیں نہیں پتا اب ہم نے کہاں جانا ہے، اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں، دل گھسیٹ رہے ہیں۔ تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں، تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں، یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے، دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی۔ یہ دنیا داروں کی عادت ہے۔ اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق۔ آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم۔ ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا، اور پھر 2-4 دفعہ مانگے بولے قبول، جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کی حلال کشاد عطا فرما، اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آیا، ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہوا ہے، بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا۔ براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے۔ بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں، لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق، یہ تو بہت گہرا تعلق ہے۔ تو دعاؤں میں جان ختم، دعاؤں میں لذت، بولو نا بھائی، ختم۔ جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے۔ تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف صرف اسی کے لیے۔ یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا، فلاں پیسہ اچھا، فلاں کی گاڑی اچھی، فلاں کی بلڈنگ اچھی، فلاں کا پلاٹ اچھا، بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا، اسلام آباد کی رہائش اچھی، تو لہ الحمد، اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ تو، باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں۔ وہ بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں، 8-10 پلاٹ ہو گئے، وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بات میں بتا رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، رشتے خود آئیں گے، دھکے دے دے کے آئیں گے، ہٹو بھائی آپ کے لیے۔ وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا؟ کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا۔ استخارہ نہیں نکالو، پیسے نکالو، پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو، صبر کرو، اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو صبر کرو۔ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، 4 شادیاں کرنے